سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سملہ، سٹار ورگو۔ سب سے پہلے بتا دوں آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، وہ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، تو آپ کے لیے مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو اس مہینے میں نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، تو آپ کو احتیاط کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ درمیانہ سا ثابت ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا، بس مہینہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی اعلیٰ ثابت ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ جی جان سے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کچھ اتنا خاص نہیں۔ آپ کو چاہیے اس مہینے کے تقریباً 15 تاریخ کے بعد ہی کاروبار نیا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ باہر بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے کا ارادہ ترک کر دیں، اگلے مہینے کے اندر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ویزا نہیں لگنا، ویزا شاید لگ بھی جاتا ہے، مگر پھر بھی اس میں اتنے زیادہ مسائل آتے ہیں کہ آپ کو وہ سمجھ لیں کہ سفر ہی ناکامی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر پرابلم کافی زیادہ بنتی ہے۔ جن بچیوں کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر آپ کے رشتے ہوں گے۔ جو لڑکیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر بتا دوں شادی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے معاملات کی نہیں، تو ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ گھر والوں سے بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ کافی برا ثابت ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کا حمل ہو کر گر سکتا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح 18 والی بچیوں کے لیے بھی یہ مہینہ کوئی اتنا خاص نہیں، آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، حمل ضائع ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو لڑکیاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا ہوگا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا۔ ہاں، گھریلو معاملات میں بالکل آپ کا نظام جو ہے وہ الٹ ہوگا، یعنی گھریلو معاملات آپ کے نارمل یا اچھے رہیں گے، برے نہیں انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جون، شوال اور ذوالقعدہ کے ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر، یا فتح ہو 313 بار، یا باسطو 241 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا رزاقو 370 بار، یا معیزو 211 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی۔ مہینے کے پہلے دنوں کے اندر 281 روپے آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی مدرسے میں یا کسی یتیم یعنی کہ جو صدقہ لیتا ہو اسے دینے۔ یاد رہے، صدقہ پوچھ کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی انسان کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیے گا کہ آپ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں، یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ صدقہ لیتا ہے، یعنی صدقہ بغیر بتائے نہیں دیا جاتا، اسے بندے کو پتہ ہو یہ پیسے صدقے کے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو دینا ہے۔ یا کسی مدرسے میں دیں، مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے مالک کا گھر ہے، تو مالک کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو صدقہ ہے یہ پیر والے دن دینا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ سوموار والے دن آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ صدقہ سوموار والے دن دیں گے۔ یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔